السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک. اور میرا کورم جو وہ پورا ہو چکا ہے. رخسانہ یہاں پر آ چکی ہیں. پچھلے 6 سال سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس رمضان ہم آپ کی ملاقات بہت سارے عام لوگوں سے کروا رہے ہیں. ایسے عام لوگ جو بہت خاص ہیں، جنہوں نے زندگی کو جھیلا ہے اور زندگی ان کو جھیلتی ہے. وہ زندگی کو برتتے ہیں، زندگی ان کو برتتی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ جاری ہے اور آخر میں انسان جیت جاتا ہے. انسان جیت جاتا ہے. پچھلے 6 سال سے گھر میں کھانا بنا کر صدر موبائل مارکیٹ میں ٹفن سپلائی کرتی ہیں. ہفتے میں 6 دن تقریباً 130 سے 125 لوگوں کا کھانا روزانہ بناتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا بنانا شروع کر دیتی ہیں. 4 بجے تک شام کو کام کرتی ہیں. 5 بچے ہیں، 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں. 2 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. خاوند مزدوری کرتے ہیں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں. شکر کرتی ہیں، عزت سے گزارا ہو جاتا ہے. ویری ویری نائس. تو رمضان آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ بس تھوڑا بہت ہوتا ہے، پھر کر لیتے ہیں معنی سے. کوئی بات. خواب دیکھتی ہیں؟ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے. اچھا، مگر اللہ اس پورا کرے اس کو. کیا خواب ہے آپ کا؟ کبھی رات کو سوتے میں خواب آتے ہیں آپ کو؟ میرا بس ایک ہی خواب ہے، اللہ مجھے حج کرائے. وہ تو انشاءاللہ پورا ہوگا، وہ تو سب کا خواب ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کبھی رات کو خواب آتے ہیں؟ کیسے خواب آتے ہیں؟ ڈراؤنے آتے ہیں، حسین خواب آتے ہیں؟ کیسے؟ کبھی ڈرانے بھی آتے ہیں، کبھی حسین بھی آتے ہیں، کبھی بالکل ایسے مایوس کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. ایک کوئی خواب بتائیں، کوئی ایسا خواب بتائیں جو آپ نے دیکھا اور آپ کو یاد ہو. مجھے یاد نہیں دیتے خواب. آپ کو یاد نہیں رہتے؟ نارملی خواب یاد نہیں رہتے. لیکن ایک بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے کہ خواب دراصل ہیں کیا. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، خواب کیا ہے؟ صاحب خواب ایک حقیقت ہے اور اس کا بیان قرآن و حدیث میں ملتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، سورہ یوسف لے لیں، سورہ یونس لے لیں، سورہ ابراہیم لے لیں یا سورہ بقرہ کی کچھ آیات لے لیں، تو آپ کو خوابوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ایک خواب ہوتے ہیں صدیقین کے، نبیین کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے. ایک ہوتے ہیں عام لوگوں کے. اب ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق خواب کو دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی تعبیر ہو جائے. بیسکلی دینی اعتبار سے دیکھا جائے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے خواب ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال انی رأیت احد عشر کوکبا، سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے جب کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے جو ہے نا سجدہ کر رہے ہیں، پھر وہ خواب بالکل ویسے ہی اس کی تعبیر آگے چل کر ظاہر ہوئی. تو ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، مگر دیکھنے والا اپنی روحانی صلاحیت اور اپنی سوچ اور جس چیز کو وہ اپنے اوپر طاری رکھتا ہے اس کے مطابق دیکھتا ہے. اب ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر ظاہر بھی ہو جائے، اس میں بھی لمٹ ہے یا فوراً ظاہر ہو جائے. اگر آپ اس کو شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جو خواب علماء فرماتے ہیں، امام سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے اور تعبیر الرؤیا کے نام سے انہوں نے ایک کتاب بڑی مفصل تحریر کی ہے، بہت مفصل بڑی جامع کتاب ہے تعبیر الرؤیا. اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز سے قبل، تہجد کے وقت میں جس کو کہا جاتا ہے، فجر سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی تعبیر 10 دن میں، مہینے میں، 1 ویک میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے. مطلب وہ خواب سچے ہوتے ہیں. ان کی جو ہے نا تعبیر ظاہر بھی جلدی ہو جاتی ہے. بعض خواب یہ ہوتے ہیں جو لیٹ دیکھے جائے تو پھر ان کی تعبیر لیٹ بھی ہوتی ہے. سر جو خواب ہے وہ سچا ہے. اگر وہ خواب ہے، انسان نیند کے دوران مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتا ہے. کچھ کو ہم خواب کہیں گے اور کچھ ایسے مشاہدے ہیں ہمارے اپنے جو دن بھر ذہن میں دور کرتے رہنے والے خیالات ہی کا ہی ریفلیکشن ہے. اوکے. اور ایک ہے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اب اس کی 3 کیٹیگریز ہو گئی. ایک خواب، ایک خیالات اور ایک وسوسہ. جو خواب ہے وہ سچا ہے، مگر معروف ان کو خواب کے نام سے کیا جائے گا. ہم نیند میں دیکھی ہوئی ہر چیز کو خواب کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ جو سیگمنٹ فرائڈ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں، اصل میں وہ ان خیالات کو خواب سمجھ رہے ہیں. خواب قدرت کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جس کے ذریعے 3، 4، 5، 6 قسم کے مختلف کام ہوتے ہیں. آپ کو مستقبل سے آگاہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو آپ کی اپنی کسی بات کے بارے میں آپ کی اصلاح کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے اندر جلد بازی یا غصہ ہے فرض کرو، تو آپ کی طبیعت آپ کو اس سے آگاہ کرے گی بذریعہ خواب. ٹھیک ہے.
اور ایک یہ کہ آپ اپنی ماضی کی کوئی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوکے. اور یہ ساری چیزیں پرپزلی ہوتی ہیں، ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. خواب کوئی بادشاہ دیکھے، کوئی ولی دیکھے، کوئی عام آدمی دیکھے. اچھا، ہر خواب اپنے معنی رکھتے ہیں. خواب کی تعبیریں جو ہوتی ہیں، تعبیر اصل میں تعبیر کے بارے میں ایک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں سدرا کی کال لوں گا. مجھے بتائیے، تعبیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ایک خواب اکثر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے جنازہ دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے میت دیکھی. نارملی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں لوگوں میں مشہور ہے کہ میت دیکھ لی تو کسی کی میت ہو جائے گی، کوئی قریبی مر جائے گا. دیکھیں، کام تو جب اپنے وقت مقررہ پر اللہ رب العالمین نے لکل شیء جاعل قدرہ، ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. اس نے اپنے وقت پہ، جیسے آپ نے توہم پرستی سے بات کی تھی نا، کبا بولے گا تو کوئی مہمان آ جائے گا، تو اسی طرح لوگ میت دیکھ لیں تو مر جائے گا، یا کسی کی میت دیکھ لی تو لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے گی. اس کی عمر تو اتنی جتنی رب نے لکھ دی ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اتنی ہی رہے گی. تو اس کا تعلق نہیں ہوتا. تعلق نہیں ہوتا، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا کیا ہے. اسی لیے کیٹیگرائز ہو گئی چیزیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ حقیقت ہے، کچھ وسوسے ہیں، کچھ ہمارے خیالات ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دن بھر میں کچھ لوگ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا. ایک کام کرتے لیکن ہیں، چونکہ اس کے ذہن پر اگر آپ کا کوئی بہت انٹرسٹنگ سے خواب ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تعبیر کیا ہے تو پلیز گیو اس اے کال 0342207514. یہاں کال کرنے کا نمبر. ایک سدرا کی ٹیلی فون کال ہے، پہلے وہ لے لیتے ہیں ہم. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام سر. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ بس اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک سدرا، بالکل ٹھیک ٹھاک. کہیے کیا کہیں گی، کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. میرا نام سدرا ہے. اوکے. اور میری والدہ کا نام نظیر ریحا. اور دوسرا یہ کہ میں دبئی بہت زیادہ رہتی ہوں، تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں آیا ہوں کوئی اثر وغیرہ ہے. آلرائٹ، وہ بھی پوچھ لیجیے گا. آپ چوڑیاں پہنتی ہیں سدرا؟ جی چوڑیاں پہنتی ہیں آپ؟ بالکل. پکی بات ہے، اگر ہم آپ کو دیں تو آپ پہن لیں گی؟ پھر چوڑیاں ہی دیں. اور آپ بتائیے کیا دینا چاہیے مجھے؟ مجھے کوئی اچھا سا گفٹ چاہیے، اور میری آج برتھ ڈے تھی. آپ کی آج برتھ ڈے بھی ہے؟ ہاں جی. اوکے جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور آپ کو چوڑیاں بھی ہم دے رہے ہیں، اور ایک ادھر کیا خیال ہے، سوٹ دے دیں آپ کو یا ڈنر واؤچر چاہیے، کیا چاہیے؟ دونوں چاہیے. ہیلو. دوسروں کے لیے بھی کچھ چھوڑیں. دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں. اچھا، میں شافات سے پوچھتا ہوں. شافات، آپ بتائیے، ہم دے سکتے ہیں ان کو چوڑیاں دے سکتے ہیں اور ڈنر واؤچر دے سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ سوٹ بھی چاہیے ان کو. اگر آپ کہیں گے تو میں سوٹ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا. نہیں، آپ چاہیے اور سب کچھ باقی چیز میں بیٹر مجھے سب کچھ چاہیے. دے دیں تو بیٹر. دے دیں تو بیٹر ہے، دے دیا تو بیٹر ہے، اگر نہیں دیا تو بیٹر نہیں ہے. اور شافات، تم کب سے کر رہے ہو یہ سب؟ تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. تو خواتین ہی کو چوڑیاں پہناتے ہو؟ جی ہاں. وہ جب خواتین ہی پہنتی ہیں. نہیں، یہاں تو بہت سارے اور لوگ بھی پہنتے ہیں آج کل. تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. کہاں پر ہوتے ہو تم؟ لیکٹ آباد مارکیٹ. کبھی زمزمہ آؤ. اچھا، میں بتاؤں گا تم کو. اینی وے، ہم ایک عدد چوڑیاں دینے جا رہے ہیں آپ کو سدرا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ دے رہے ہیں آپ کو، اور ساتھ ساتھ ڈنر کا واؤچر دے رہے ہیں. سر، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے اور سورت فاتحہ کو 101 بار پڑھ کر پیا کرے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، صدیق بھائی، آپ نے خواب دیکھے کبھی؟ خواب تو دیکھے ہیں. اچھا، میں نے یہ سنا ہے کہ جب خواب دیکھیں تو 2 دن تک کسی کو وہ خواب بتایا نہ جائے. اس کی کہاں تک حقیقت؟ یہ کچھ مختلف باتیں مشہور ہو گئی ہیں. ہاں، ایسی کوئی چیز کی کچھ سند نہیں ملتی. اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ فوری طور پر وہ اس کے بارے میں جانے، اور اگر اس کے کوئی نہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر 2 دن کے پہلے اگر کسی کو یہ خواب بتا دیا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بدل جائے گی. یہ جو بہت میں نے سنا ہے. سارے یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا اپنے اس میں، آج کا جو موضوع ہے نا، خواب، نظر اور توہمات، اس بات کا تعلق توہمات سے ہے. اس کے مختلف قسم کے ہمارے یہاں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اصل میں خواب اس شخص سے بیان کرنے چاہیے جو اس کا اہل ہو. جو یہ بہت تعبیر سمجھ رہے ہیں. میں جو ان کو دیکھ رہا ہوں نا، صدیق بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں جاؤں گا نہیں. فکر مت کیجیے آپ، فکر مت کیجیے. اس کے لیے میں نے کوئی اور شو رکھا ہے. تو آپ فکر مت کیجیے. میں آپ کو اور بھابھی کو یہاں بلاؤں گا اور پھر پوچھوں گا کون سا خواب دیکھا آپ بتائیے تو صحیح مجھے. اچھا طاہر، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فرض کرو جنازہ دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہر شخص کے لیے ہر خواب کا الگ مطلب ہے. اگر میں پانی دیکھتا ہوں فرض کرو تو میرے لیے مطلب الگ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں
تو آپ کے لیے الگ ہوگا. میں تو بہت عجیب چیزیں دیکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی چیز کوئی اور دیکھے گا تو دونوں کے لیے سیم معنی نہیں ہوں گے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک تعبیر نامہ ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ چڑیا دیکھی تو یہ مطلب ہے اور یہ دیکھا تو یہ مطلب ہے, یہ چیزیں نہیں. آپ یقین جانیے میں نے خواب میں وہ کچھ دیکھا ہے کہ اگر پورا ہو جاتا تو میں خوشی سے پاگل ہوتا اس وقت, لیکن ہوا کیا بات ہے. ضروری نہیں کہ پورا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ہونے کے لیے آپ میں ہی کسی ہمت کی کمی رہی ہے. نہیں ایسی بات نہیں, یہ بھی پاگل پن بھی ہے, ہمت بھی ہے. ہاں پھر کیوں نہیں پورا ہوگا؟ بس وہ آدھا کام خواب نہیں تھا, وہ خواب ہے. دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو خواب ہیں بیسیکلی جب ہمارا دماغ سوتا ہے, جب ہم لوگ سوتے ہیں ہمارے کچھ پارٹس تب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ والا حصہ. اب وہ موومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس دوران جو بھی چیز ہماری برین دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو ہم خواب کہتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ وہ بھی مزید 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کچھ خواب آپ کو یاد رہتے ہیں اور کچھ خواب آپ بھول جاتے ہیں. جو خواب آپ کو یاد رہتے ہیں اس میں آپ کی موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, اور جس وقت آپ کی موومنٹس لرزش ہو رہی ہوتی ہیں, سلو ہو رہی ہوتی ہے, یعنی یہ بالکل برین کی بات ہم اندر کی کہہ رہے ہیں کہ دماغ اس وقت بھی اس کے سارے پارٹس نہیں سو رہے. اسی طرح ہماری باڈی کے سرٹین پارٹس ہوتے ہیں, جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہلکا ہلکا ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے وقت خوبصورت تصویریں لگائیں تو بچہ اس شکل کا ہو جاتا ہے, یہ کہاں تک وی شوڈ سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اور ہمارے معاشرے میں مذہب میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ تصویر لگائیں. تو یہ وہ سوچ کی ایک بات ہے کہ آپ سوچ لیں کہ آپ تصویر لگائیں گے تو اچھا ہو جائے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. باقی اس کو تو ہم باقی شکل بچے کی بات پہ جائیں گے, لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ دینا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مشہور ایک وہ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں. میرا مقصد پورا ہو گیا. ایسا نہیں, آپ لوگ میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد ایک دوسرے سے لڑیے گا آپ لوگ. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے بریک کے بعد جانا کہیں نہیں. ول بی رائٹ بیک. میرا سوال یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر بچوں کی پیدائش کے وقت ماں تصویر خوبصورت دیکھے تو بچہ اس تصویر جیسا پیدا ہوتا ہے. جی ہاں, ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں. ایسے تو ماں اچھی خوراک کھائے تبھی بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے, پھر خوبصورت بھی بتائیے گا. نہیں یہ میں نے یہ سنا بھی ہے. ارے بریک لے لیجئے, جائیے. بریک